الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فی مقام آخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تمامی احباب مل کر درود شریف پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جو ہر شے کا خالق و مالک بھی ہے اور ہر ایک پہ قادر بھی ہے، اس کے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم شہ ہر دو سرا احمد مجتبیٰ یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ سبھی محترم محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے جو انسان کے اوپر بہت سارے اوصاف اور نوازشات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے جو بہت بڑی اہمیت کے حامل اوصاف ہیں وہ دو ایسے بھی ہیں جو انتہائی قابل ذکر ہیں. ایک تو ان میں سے ہے علم، اور دوسرا اللہ رب العزت کا فضل اور کرم جو ہے وہ ہے اچھے اخلاق. یہ دو ایسے وصف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں سے یہ بھی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں. ایک علم اور دوسرے اچھے اخلاق. علم کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک علم ایسا ہے کہ جو میں بغیر محنت کے مجھے آپ سب کو نصیب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے سر میں درد ہو تو ہمیں خود بخود احساس ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. میں آپ جس کو بھی تکلیف ہو تو یہ ہمیں علم ہے، جب تکلیف ہو ہم جانتے ہیں، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، تو مجھے آپ کو معلوم ہے تو ہم بتا رہے ہیں. ایک یہ بھی علم ہے. دوسری بھی اسی طرح ایک علم کی قسم ہے جو اندر تو نہیں ہے لیکن باہر ہے، باہر سے علم آتا ہے. وہ بھی ایسی قسم ہے کہ اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب سورج نکلا ہوا ہے
اس کی دھوپ، اس کی روشنی ہمارے سامنے، تو یہ ہم تک خود بخود پہنچا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ رات چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے، اب دن چلا گیا ہے، رات آ گئی ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ بھی ایک ایسا علم ہے جو بغیر محنت کے ہمیں عطا ہوا ہے۔ تیسرا ایک ایسا علم ہے کہ جس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، جو محنت سے آتا ہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ وہ جب ہم کسی شے کو معلوم کرنے کے لیے جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں علم ہمیں عطا کیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے، ان کے ذریعے جتنا ہمیں پہلے سے علم ہے، پیدا ہونے سے لے کے جو ہمیں علم ملا ہوا ہے، جو ہماری سوچ ہے، فکر ہے، ذہن ہے، عقل ہے، ہم جتنے ذہین ہیں، اس کے ذریعے سے جن چیزوں کا علم نہیں ہے، ہم اساتذہ سے، اپنے شیخ سے، دوسروں سے ہم جا کے اس علم کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس فن کو، اس علم کو سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے علم کے ساتھ اس لا علمی کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، ایک یہ علم ہے۔ اور پھر جن حقیقتوں کے ذریعے، جس حقیقت کا ہمیں معلوم ہے، اس حقیقت کے ذریعے انجانی حقیقتوں کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ تو یہ ہمیں محنت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، محنت کے ساتھ ہمیں آتا ہے، ملتا ہے۔ تو اس علم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایسی معلوم چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے ہم ترقی کرتے ہیں، ہم پرواز کرتے ہیں۔ اس علم کا تعلق ہمارے اس زمین پہ رہنے کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم یہاں رہیں گے تو ہم جو سیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے، تو ہمیں یہ علم ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں لفظ خلق بولا جاتا ہے، خلق، جس کا معنی پیدا کرنا۔ تو جیسے ہم پیدا ہوئے، اس علم کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، یہ علم ہمیں دماغ سے ملتا ہے۔ دوسرا ہے اخلاق، اس کا تعلق ہے دل سے۔ علم کا تعلق دماغ سے ہے، اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ جب علم کا اور اخلاق کا دونوں آپس میں رشتہ منسلک ہو، ان دونوں کا رابطہ مربوط رہے، تو یہ علم بھی فائدہ دیتا ہے اور اخلاق بھی فائدہ دیتے ہیں۔ اور جب صرف علم ہو لیکن اخلاق نہ ہو، علم ہو اخلاق نہ ہو، تو یہ کبھی فائدہ نہیں دیتے۔ جیسے علم کے لیے یہ سیکھنا پڑتا ہے، ہم جاتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، بزرگوں سے پڑھتے ہیں، بڑوں سے پڑھتے ہیں، ہم نے جو سیکھا ہے تو ہمیں وہ علم آیا ہے۔ جس طرح اس کے اساتذہ ہیں، ہمیں کوئی چیز بھول جائے دوبارہ کتابوں کو اٹھا کے ہم پڑھتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، تو جیسے اس کے لیے ماہر ہیں، عالم ہیں، اساتذہ ہیں، یعنی اس کا علاج ہے اس علم کا، ایسے ہی اگر اخلاق اچھے نہ ہوں، دل اچھا نہ ہو، دل صاف نہ ہو، اخلاق بہتر نہ ہو، تو یہ بھی کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی علاج ہے۔ اس کے لیے بھی اساتذہ ہیں، اس کے لیے شیخ ہیں، اس کے لیے بزرگ ہیں، جن سے ہم ان اخلاق کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے علم ہم سیکھ سکتے ہیں اور علم کے کئی ایک ذریعے ہیں ہمارے لیے، اسی طرح دل کو صاف کرنے کے لیے، اخلاق اچھے بنانے کے لیے بھی ہمارے ہاں اساتذہ ہیں۔ اگر ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں، علم اور اخلاق، اگر یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں کہ ہمیں علم بھی ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے،
میں نے کیا بولنا ہے، میں نے کیسے بولنا ہے، میں نے کس کی بات سننی ہے، میں نے کون سی اچھائی سننی ہے، میں نے کون سی برائی سے بچنا ہے، میں نے کون سا اچھا کام کرنا ہے، کس برے کام سے رکنا ہے۔ جیسے یہ ایک علم ہے، اسی طرح اخلاق کے ساتھ ساتھ بھی اگر ہمارے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں اور علم اور اخلاق دونوں جڑ جائیں تو یقیناً یہ مسئلہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور اگر خالی علم ہو اخلاق نہ ہو تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز صاحب و بھائیوں، ہمیں اس وقت ضرورت ہے، ہمیں آج اس دنیا میں ضرورت ہے کہ علم بھی سیکھیں اور علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا بھی باعث کریں، اچھے اخلاق کو بھی سیکھیں۔ یہ میری آپ سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اخلاق کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خلق اخلاق ان ساروں کا مادہ ایک ہے، ان کا مادہ ایک ہے۔ جس طرح خلق کا معنی پیدا کرنا ہے نا، تو شروع سے پیدائش سے جیسے انسان پیدا ہوا ہے ویسے ہی اخلاق بھی اس کے ساتھ ہی جنم لیے ہیں۔ تو جب اخلاق ہمارے شروع سے ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے تو جتنی ضروری پیدائش ضروری ہے بندے کے لیے دنیا پہ آنے کے لیے، اتنی ہی اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں کہ اخلاق بھی شروع ہی سے ساتھ ساتھ چلیں۔ جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ ابتر ہے، وہ اسفل ہے۔ تو اچھی حسین خوبصورت زندگی کے لیے اچھے اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنا سمجھیں، آپ کو جتنے فن آئے ہیں، آپ جتنے بھی ماہر ہیں، آپ دنیا پہ جتنی بھی آسائش کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ، مصیبتوں کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، جیسی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر اخلاق کو بھی ساتھ رکھیں، اخلاق کو ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دیں۔ اگر یہ اخلاق ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی ہاریں گے نہیں، ہم زندگی میں کبھی بوجھل اور بزدل نہیں ہوں گے۔ اچھے اخلاق ہمیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اچھے اخلاق ہمیں ہمیشہ سے زندہ رکھیں گے۔ تو اچھے اخلاق کے اندر بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی جان ہے اچھے اخلاق کے اندر۔ کوئی جتنا بڑا، کوئی فصیح اللسان ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ماہر ہو، طبیب ہو، حکیم ہو، انجینئر ہو، جتنا بھی جس شعبے کے اندر بھی کوئی جتنا بھی بڑا ماہر ہو، اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کی کوئی زندگی نہیں، اس کی زندگی اجیرن ہے۔ جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں، اور اگر اتنے بڑے منصب، اتنی بڑی منزل اور پوسٹ پہ فائز رہنے والے بندہ، اتنی بڑی منزلوں پہ فائز ہونے والا بندہ اگر اس کے پاس اخلاق نہیں، اس کی کوئی زندگی نہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی سائیکل پہ پھیری لگانے والا ہے، کوئی زمین کے اوپر رکھ کے اگر کوئی سودا بیچنے والا ہے، اگر اس کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو اس سے وہ کہیں افضل ہے، اس سے وہ کہیں بہتر ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ، آپ ایک آیہ مبارکہ آپ کثرت سے سنتے ہوں گے، زیادہ تر یہ علم کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ سکولوں کے اندر لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور اساتذہ اس کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس آیت کو تلاوت بڑا کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت کی روح کو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کی روح، یہ آیت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، چاہتی کیا ہے۔ سورہ اقرا کے اندر، یعنی شروع سے جو پہلی آیت ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تو پڑھ۔ تو ہمارے جو کئی اہل علم حضرات ہیں نا، وہ لوگوں کو لیکچر دیتے ہوئے پڑھاتے ہوئے نا، انہیں فقط صرف ایک ہی لفظ اقرا، دیکھو جی اللہ پاک نے فرما دیا اقرا تو پڑھ، انسان کو پڑھنے کا حکم ہے، تو جو جی میں آئے پڑھے، پڑھتا جائے۔
ہم انکار نہیں کرتے اس کا، لیکن میرے عزیز صاحب و بھائیوں، اس آیت، اس لفظ کے ساتھ ساتھ اس آیت کا اگلا حصہ بھی دیکھو۔ جس لفظ کو آپ نے پڑھا ہے، جس کا لیکچر دیا جا رہا ہے، اقرا، تو پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلی جو وحی فرمائی ہے وہ اس لفظ سے فرمائی، اقرا، تو پڑھ۔ تو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، ہم جو جی میں آئے وہ ہم پڑھیں۔ کسی ملک کی زبان ہو، کسی زبان کا لیکچر ہو، کسی موضوع پہ ہو، وہ ہم پڑھیں۔ لیکن بڑا شارٹ کیا جاتا ہے اور بڑی کمی کی جاتی ہے۔ صرف ایک لفظ، اس لفظ کے آگے بھی اس آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھے اور پھر اس کی روح کو سمجھے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا وبال اور بڑا قحط اور کمی یہی ہے جو ہم قرآن کو صرف اور صرف اس کو لفظوں کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی لفظ ہی پڑھتے ہیں، قرآن کے محاورے اور قرآن کی روح کو نہیں پڑھتے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن ہمیں کس پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیسے سنوارنا چاہتا ہے۔ تو اکیلے اقرا تو پڑھ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اے محبوب آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، اے محبوب آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ تو معلوم ہوا علم وہی نفع دیتا ہے جو اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس علم کا رشتہ، ناطہ، تعلق، واسطہ، انسلاک اس خدا رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہو، علم وہ نفع دیتا ہے۔ جس علم کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی تابع داری ہو، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، علم وہ نفع دیتا ہے۔ اور جس علم کو صرف خشکی کی حد تک رکھا جائے تو وہ علم نفع نہیں دیتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو وقت دے کے پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کی روح کو تلاش کیا کریں کہ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی مراد کیا ہے، اس کی مراد کو دیکھا کرو، اس تقاضے کو لے کے پڑھا کرو اور سنا کرو۔ ایک آدمی جو سیدھا سادہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ سوال کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو صرف اردو پڑھے ہوئے ہیں، ہم اردو پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ تو نہیں جانتے، تو میرے بھائی اگر آپ فقط صرف اردو پڑھے ہوئے ہیں تو آپ اہل اللہ سے آپ قرآن کو پڑھا کریں، سنا کریں۔ جو اہل اللہ نے فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے جو تراجم، جو تفاسیر، جو مطلب معنی، جو اہل اللہ نے، صالحین نے، سلف صالحین نے، نیکوکاروں نے جو ترجمے لکھے ہیں، جو ان کی وضاحتیں کی ہیں، اس کی تفصیل تشریح کی، پھر آپ کو اس کو پڑھا کریں اور اپنی مرضی پھر شامل نہ کیا کریں، بس اسے پڑھیں، اسے لیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی استعداد ہے، آپ کے اندر اگر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی استعداد ہے کہ آپ خود استدلال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آؤ، میدان کھلا ہے، آپ آؤ، قرآن مجید کو پڑھو اور خود دیکھو۔ اگر ہمارے اسلاف سے کوئی کمی رہ گئی تو آپ پورا کرو، لیکن اگر ہمارے اسلاف نے وہ تمام نقطے بیان کیے ہیں اور ان کو واضح کیا ہے اور اس کو کھول کے اس کو بیان طریقے سے اگر واضح کر دیا ہے تو پھر ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، اسے خود پڑھے، اسے سمجھے۔ اہل اللہ کے پاس، علماء خیر کے پاس، جو معتدل مزاج رکھنے والے، جو اعتدال پسند ہیں، جو ہر شرارت، ہر بغض اور ہر کینے سے اور ہر میل کچیل سے پاکیزہ ہیں، پھر ان کے پیچھے چلیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی راہوں کو تلاش کرو
جن کا رجوع، جن کا رابطہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہے، جن کی انابت، جن کی توجہ، جن کا رجحان وہ تمہارے رب کی طرف ہے، ان کی راہوں کو تلاش کرو، ان کے پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو لہٰذا اپنی طرف سے کوئی درمیان میں کوئی بات نہیں اسے گھسوڑنا چاہیے، اور اہل اللہ کے نزدیک رہتے ہوئے ان کی صحبت کے اندر آ کے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ اور دونوں چیزیں، علم اور اخلاق، دونوں ہوں گے تو بات بنے گی۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے، آج تعلیم کے اوپر بہت سارا زور دیا جا رہا ہے، تعلیم کا بہت دورہ ہے، کمپٹیشن ہے، لیکن صرف اس سائنسی تعلیم کے ساتھ صرف ٹیکنالوجی کا علم اور صرف جدت کا علم، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر، تعلیم، محبت نہ ہو، وہ علم ہمیں کیا نفع دے گا؟ آپ پڑھیں، جہان کے سارے علم پڑھیں، لیکن ان علموں کے اندر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شامل کریں، ان کی تعلیمات کو بھی عام کریں، اس کی تعلیم کو، ان کے احکامات اور ان کے ارشادات کو بھی سمجھو۔ اگر وہ ساتھ ساتھ چلیں گے، وہ علم چلے گا، وہ اخلاق چلیں گے، تو پھر یقیناً دنیا کا سارا علم جو ہے وہ ہمارے نفع بخش ہے۔ اور اگر اس علم کو اگر ہم نے سائڈ پہ کر دیا، اچھے اخلاق کو اگر ہم نے ہٹا دیا، تو کوئی علم بھی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی علم بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ اب فائدے آپ دیکھ نہیں رہے، آج کوئی علم کی کمی ہے، آج وہ سارے علم ہیں نہیں ادھر، آج اس وقت علم ہے، عروج بلندیوں پہ پہنچے ہوئے وہ علم، لیکن جب سے اس جدت کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خوف سے رشتہ ٹوٹا ہے، تو وہ اس علم کا اب رخ دیکھیں کہ وہ علم کا اب رخ کیا ہوا ہے۔ یہ موبائل جدت نہیں ہے، موبائل کتنی بڑی جدید چیز ہے، کتنی اویئرنیس اس کے اندر، کتنا بڑا شعور ہے، کتنی آسانیاں، ساری کائنات کو، دنیا کو سمیٹ کے اس کے اندر رکھ دیا گیا، سابقہ ساری یاداشت اس کے اندر آ گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے اس کے اندر، آج موبائل کے ذریعے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کائنات ساری سمو کے اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، لیکن صحیح قرآن اور سنت اور احادیث مبارکہ اس کا تقاضا جو تھا، صرف اس کو بھولیں تو ہمیں کیا نفع دے رہا ہے؟ اگر دینی سارے ان شرائع کو اگر سائڈ پہ ہٹا دیا جائے، قرآن اور سنت کو اس کے بیچ سے نکال دیں، تو باقی کیا ہے جو وہ فائدہ دے رہا ہے؟ وہ ینگ جنریشن سے آپ پوچھ رہے ہیں، نئی نسل ہماری کیا فائدہ لے رہی ہے اسے؟ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ اس اندر والے جہان میں اور باہر والے سارے ملکوں سے آپ دیکھ لیں، جو سپر پاور ہے وہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ ہر جگہ پہ یہی مرنا پڑا ہوا ہے ہر طرف سے، لیکن موبائل ہمیں، انٹرنیٹ ہمیں اور جدت ہمیں فائدہ تب دے گی جب اس کو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے چلائیں گے۔ یہ بہت بڑی آسانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ لیں۔ چاہیے تھا کہ اس سے اللہ اس کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچایا جاتا، یہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ابلاغ تھا۔ چاہیے تھا کہ آج ہر ایک کے سینے میں اس کے ساتھ محبت کا رس جو تھا وہ گھل جاتا، اندر سے بغض، کینے، حسد اور بے حیائی جیسے وہ عیب جو تھے وہ سارے دھل جاتے، نکل جاتے، لیکن افسوس کہ ہم نے باقی سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی مرضی اور منشا کو بہت کم سطح پہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں، تھوڑے حضرات ایسے ہیں جو اس کو مثبت سطح پہ چلا رہے ہیں، زیادہ تعداد جو ہے وہ اس کو غیر اخلاقی حرکتوں کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا ہوش کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، خدا را ایسی راہوں سے باز آؤ اور علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو جوڑو۔ جب علم کے ساتھ اچھے اخلاق جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ دے گی، یہ ایٹم ہمیں فائدہ دے گا، یہ ذریعہ ابلاغ ہمیں فائدہ دیں گے،
یہ جتنی سیٹلائٹ ہیں، سکرینیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں اس وقت فائدہ دیں گے جب ہمارے پاس اس علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق ہوں گے۔ لیکن اگر اچھے اخلاق نہیں آتے اور ہم توبہ کر کے ان کو اپنے سینوں میں جگہ جب تک نہیں دیں گے تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آج علم تو بہت وسیع پیمانے پہ، کشمیر میں علم نہیں ہے، ادھر ہمارے ہاں علم نہیں ہے، بوسنیا چیچنیا علم نہیں ہے۔ آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کی تعداد غیر مسلم کے مقابلے میں اس وقت زیادہ ہے، لیکن زیادہ تعداد ہونے کے باوجود مسلمان پھر بھی متاثر ہیں، مسلمان پھر بھی شکار ہو رہے ہیں، مسلمان پھر بھی ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اصل میں ہم نے اس اصل راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس اصل راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اور افسوس، ہم نے آگے ترقی کیا کرنی، ہم تو اپنے گھر میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ہم گھر میں جھگڑ رہے ہیں بات بات پہ، جس بات کا ہم سے قیامت والے دن پوچھا ہی نہیں جانا، ایسی باتیں جس کے بارے میں ہماری کوئی باز پرس ہونی نہیں، ان باتوں میں ایک دوسرے کے ہم گریبان پکڑ رہے ہیں، ان باتوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے محفلوں میں، ہمارے نجی محفلوں میں، ہمارے بڑے اجتماعات میں، ہماری دینی، ہماری دنیاوی ان محفلوں کے اندر ان باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، انرجی ضائع کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اندر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا وہ حکم کہاں گیا ہے جس کے لیے فرمایا کہ تو فرقوں سے ہٹ کے ایک جماعت بن جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو، پارٹیوں میں نہ پڑو۔ لیکن کون عمل کر رہا ہے؟ کون اس پہ؟ اعتدال والے بہت کم رہ گئے اور شر انگیز لڑانے والے، ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ تو کب آنکھ کھلے گی؟ دشمن تو ہمارا جو ہے وہ تو ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے، دروازے نہیں بلکہ وہ تو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، وہ ہمارے گھروں تک آ گیا ہے، اور ہم ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ہم جو ابھی تک فتح کر رہے ہیں۔ اور نیچے تو کیا، جن کے ذریعے سے، جن انبیاء علیہ السلام، جن خیر کے چشموں کے، جن خیر کے جو مینار تھے، جن کے ذریعے ہمیں ایمان ملا تھا، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی تھی، ہم ان کے بارے میں ہم نے جھگڑنا شروع کر دیا، طرح طرح کی گالی گلوچ اور طرح طرح کی افکار شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ ان کا وجود ہی نہیں۔ اور صاحب ایمان اگر سوچے بھی تو وہ بات کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، وہ سوچتا ہے ذرا کہ میں یہ بات کروں یا نہ کروں۔ ان باتوں کو انبیاء علیہ السلام کے، نبیوں کے والدین وہ صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے؟ اللہ یعوذ باللہ، یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے، ہم ان کے والدین کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں۔ غالباً شاید کل ایک پروگرام میں میں پہنچا تھا، آپ مسجد میں، اب شاید کوئی آپ میں بھی کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جو کل اس پروگرام میں تھا، تو بات کی جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے والدین جو تھے نقل کفر نباشد، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے۔ سوچنی چاہیے اتنی بات کرتے ہوئے بھی، جو نبیوں کے سردار اور جد الانبیاء، نبیوں کے دادا جان ہوں تو وہ اس ککھ میں پلے۔ کیا ہم مکلف ہیں اس بات کے؟ سب سے پہلے میں بات یہ کرتا ہوں، ہم مکلف ہی نہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا کہ بتاؤ تم کہ 5-6 ہزار سال کے بعد تم آئے تھے، بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کافر تھے یا مومن تھے؟ وہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہماری عقل وہ اس بات کو سوچتے ہوئے کرتے ہوئے سے ذرا کچھ تعامل کرنا چاہیے، تو وہ اتنی بڑی بات تھوڑی سی دیر میں اتنی بڑی بات کر دے۔ اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید میں وہاں وہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ جس کا مطلب، جس کا معنی یہ کہ وہ آپ کے والدین تھے، تو ایسی بات نہیں ہے جس کا مطلب یہ لیا گیا نا
کہ اس لفظ سے مراد آپ کے والدین ہیں، وہاں آپ کے اس لفظ سے مراد آپ کے والد ماجد نہیں، بلکہ اس سے مراد آپ کے چچا ہیں۔ تو اتنی بڑی بات تھوڑی سی دیر میں اتنی جلدی کے ساتھ یعنی کر دی گئی، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ بات عام ہے، تو یہ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والدین ماجدین وہ مومن تھے، مسلمان تھے، اور جن کا ذکر آیا قرآن مجید میں وہ آپ کے چچا تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمام اہل سنت کا جتنا بڑا سواد اعظم ہے، سبھی نے اس آیت کا مفہوم آپ کے چچا کو لیا ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کے چچا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ وہ نبیوں کے والدین ماجدین ہیں، ہمیں اس بارے میں خاموش رہنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیونکہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں وہ بات کرنی نہیں چاہیے، ہمیں وہ بات کھولنی نہیں چاہیے۔ اور ایسے ہی بہت ساری محافل میں پہلو مخالف کی طرف سے یہ بات بھی نشر کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین بھی ایسے تھے، تو لہٰذا ایسی باتوں سے انتہائی پرہیز کیا کریں، کبھی بھی ایسی بات ڈسکس نہ کیا کریں۔ اس لیے ہماری ساری ترقی اور ہمارے عروج جو ہے وہ سارا کا سارا رک چکا ہے۔ ہم آگے بڑھنے کی بجائے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہماری اس امت کے سردار ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی چہ مگویاں کر رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دور اس وقت یہ الہاد کا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ کوئی بات ہو بھی تو اسے جلدی سے ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں بات سنیں بھی اسے جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر امن کا پیغام دیں، امن کا پیغام دیں، اس کے اندر نرمی رکھیں، نہ کہ اس کے اندر سختی ہو۔ لوگوں کو قریب کریں، ان کو قریب لائیں لوگوں کو، اور قریب لا کے انہیں اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے سینوں میں ڈالیں، تاکہ یہ امت ایک ہو اور ایک ہو کے یہ چلیں، اور پھر دشمن کے مقابلے میں نکلیں، اور ایک ایسا دن آ جائے لأغلبن انا ورسلی، وہ پیغام سچا ہو جائے، وہ اس کو سچ ثابت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، نہ کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں اور نبیوں کے بارے میں ہم گستاخیاں کرتے رہیں۔ ایسی بات ہمیں زیب نہیں دیتی، نہ اس بات کے ہم مکلف ہیں، اور نہ ہی ہمارا علم اور ہمارا عقل ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم ایسی بات کریں۔ بے شک یقیناً انبیاء علیہ السلام، ان کے والدین ماجدین سب کے سب وہ مومن تھے، صاحب ایمان تھے اور مسلمان تھے، اور ہم بحمدللہ ہم ان کے محافظ، ان کے چوکیدار ہیں، ہم ان کے چوکیدار ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کی عزت، ان کی ناموس پہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ کوئی نجی سطح پہ اگر کوئی بات کرے تو اسے تنہائی میں جواب دیں، اور اگر کوئی سریعام آ کے کرے تو اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو کے انہیں جواب دیں، اور اچھے انداز کے